كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم. صلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولت عطا فرمائے. مولا بحق محمد و آل محمد تمام کی حاضریوں کو مولا قبول فرمائے. مولا جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مولا جتنے بھی پریشان حال ہے مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے. یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. یا مولا رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور کے صدقے میں مولا تمام کی حاضریوں کو قبول فرما. یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما. یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. علی والوں کا بول بالا فرما. مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ آج خوش نصیبی ہے ہماری اور یہ ہمارے مقدر کی بات ہے بلکہ ہر اس مولائی کے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے کہ جنہیں رسول اور آل رسول کے گھر کی خوشی منانا نصیب ہو رہا ہے اور مقبول ہے ان بندوں کی زندگی کہ جن کی زندگی میں رسول اور آل رسول کی خوشی کے ساتھ ساتھ رسول اور آل رسول کا غم بھی شامل ہے. مولا اس بندے کو ہر اس شخص کو ہر اس مومن کو دنیا کے غموں سے دور رکھتا ہے جن کے دلوں میں غم اہل بیت بسا ہوا ہوتا ہے. آج 17 کی شب ہے
ربیع الاول 1442، اور خوش نصیبی ہماری کہ آج جو مذہب آل محمد کے لحاظ سے 17 تاریخ جو ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے کا، دونوں صادقین کی آمد کا اور دونوں محمدین کے ظہور کا دن ہے، اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہمیں یہ جشن منانا نصیب ہوا ہے۔ دیکھیں، مولائی ایک ہو چاہے 100 ہو، محفل جب 2 مولائیوں کی ہوتی ہے تو ذکر بس محمد اور آل محمد کا، اور یہی زندگی ہے ہماری۔ جب ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر اہل بیت کا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی، خوش ہوتے ہیں تو ذکر اہل بیت سے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہ بندہ اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ جو اہل بیت سے اپنی عقیدت پہ ناز کرتا ہے، اور بندہ وہ اپنی زندگی پہ ماتم کرے کہ جن کی زندگی میں آل محمد کا غم نہیں ہے۔ لہٰذا جشن والی اور اونچی صلوات پڑھیں محمد توجہ ہے ساروں کی، ماشاءاللہ۔ ہاں، بات سمجھ آئے تو ضرور بولیے گا، نہ سمجھ آئے پھر بھی بسم اللہ کر دیجیے گا۔ ویسے میرا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا اور میرا سننا دونوں باعث ثواب ہے، کیونکہ یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے بلکہ خاص ہستیوں کا ذکر ہے، بلکہ جن کے صدقے میں یہ کائنات کو خلق کیا گیا، یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، انشاءاللہ آج زیادہ تر بس میں قرآن کی آیتیں ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ جو ہے جشن میں اور لطف آ جائے اور مٹھاس آ جائے۔ پروردگار فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرماتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو، محمد کو انسانوں کے لیے 100% رسول بنا کر بھیجا، 100% رسول بنا کر بھیجا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتی۔ یہاں پہ کیا اللہ نے فرمایا کہ بھیجا، وما ارسلناک، ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ پیدا نہیں فرمایا یا لفظ خلق نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انا خلقناک، اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلناک، ہم نے بھیجا۔ پہلے فرمایا کہ رسولوں کے، انسانوں کے لیے مصطفیٰ کو 100% 100% رسول بنا کے بھیجا۔ اکثریت نہیں جانتی کہ ہم نے بھیجا، اکثریت نہیں جانتی کہ ہم نے بھیجا، اکثریت جانتی نہیں کہ ہم نے بھیجا، وہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوا، ہم نے تو بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پہلے فرمایا کہ ہم نے رسول بنا کے بھیجا 100%، پھر فرمایا کہ ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پھر فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر، سب سے پہلے تو بنا کر ہی نبی بھیجا ہے، سب سے پہلے تو بنا کر ہی نبی بھیجا ہے۔ انا ارسلناک، تکبیر، اللہ اکبر، سب سے پہلے بنا کر ہی رسول بھیجا ہے۔ آمنہ کا لال بنا کر نہیں بھیجا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لال بنا کر نہیں بھیجا، ہی رسول ہے، آیا ہی رسول ہے، اور صرف رسول نہیں،
آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اس کے بعد شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا اور روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ روشن چراغ بنا کے کہیں فرماتا ہے رحمت بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے 100% رسول بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے بشیر بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے نذیر بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے شاہد بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے یاسین بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے مزمل بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے مدثر بنا کے بھیجا، کہیں فرماتا ہے روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ اب اللہ نے تو بھیج دیا، لیکن عالم اسلام میں ایک اختلاف ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی آئے ہیں 9 کو، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا 17 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا 17 کو آئے۔ ہم تو بھائی اختلاف میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے کہا 9 کو آئے، بسم اللہ 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو ہم اس دن جشن منا لیتے ہیں، کسی نے کہا 17 کو ہم 17 کو جشن منا لیتے ہیں۔ ہمیں تاریخ سے جھگڑا نہیں، ہمیں نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ وہ جس دن آئیں گے اس دن ہم جشن منا لیں گے، جس دن وہ آئیں گے اس دن جشن منا لیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم 12 پہ سمجھے اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ سرکار چلو ہم اہل سنت بھائیوں کی بات مان لیتے، سرکار 12 کو ہی آئے، اور وہ کہتے ہیں 12 کو ہی چلے گئے، 12 کو آئے، 12 کو چلے گئے، 12 کو آئے، 12 کو چلے گئے۔ اہل سنت بھائی جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو 12 کو بھیجا، 12 کو ہی بلایا۔ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کو نہ 12 کے بغیر بھیجتا ہے نہ 12 کے بغیر بلاتا ہے۔ نہ 12 کے بغیر بھیجتا ہے نہ 12 کے بغیر بلاتا ہے۔ بھیجا بھی 12 کو، بسم اللہ آپ نے کہا 12 کو ہم مان لیتے ہیں، 12 کو بھیجا ٹھیک ہے، 12 کو بلا لیا۔ اللہ جانتا ہے نہ 12 کے بغیر بھیجوں گا نہ 12 کے بغیر بلاؤں گا۔ اور یہ رسول جو ہے اللہ نے دیکھے قرآن کریم جو ہے شان رسول میں بالکل پورا نازل ہوا ہے، لیکن شعور ہونا چاہیے بندوں کو۔ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جو فضائل محمد اور آل محمد سے بھری ہے، بس پڑھنے والوں کی نظر چاہیے۔ اب یہاں پہ اختلاف تو یہ ہو گیا ختم۔ 9 کا جھگڑا ہم نہیں کرتے، 12 کا جھگڑا نہیں کرتے، 17 کا جھگڑا نہیں کرتے۔ جس دن سرکار آئے اس دن ہم خوشی منا لیتے ہیں۔ ہمیں تاریخ سے نہیں جھگڑا، تاریخ محتاج ہے چاند کی۔ چاند نہ تھا، میرے رسول تھے۔ چاند محتاج ہے سورج غروب ہونے کا، سورج نہ تھا، میرے رسول تھے۔ جب یہ کائنات کا کوئی نظام نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، میرے رسول تھے۔ تو لہٰذا ہمیں تاریخ سے کوئی جھگڑا نہیں، سرکار جس دن آتے ہیں اس دن ہم جشن منا لیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔ اے انسان، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے انسان میں اللہ تیرا کریم رب ہوں، میں اللہ تیرا کرامت والا رب ہوں۔ اللہ کرامت والا، یہ کرامت والے پہ ذرا غور ہے، کرامت والے پہ توجہ تھوڑا زیادہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان میں تیرا کرامت والا رب ہوں۔ یا اللہ تو ہے کرامت والا، کوئی اور بھی ہے اس کائنات میں جو کرامت والا ہو؟ رسالت سے انشاءاللہ آٹومیٹک ہم آ جائیں گے امامت پر، آٹومیٹک انشاءاللہ آ جائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا اللہ تو ہے کریم، کرامت والا۔ یا اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی ہے جو کرامت والا ہو، جو کریم ہو؟ تو آواز آئی پڑھنا قرآن، اسی لیے تو نازل کیا ہے کہ تجھے پتا چلے کہ کس کس کو میں نے کریم بنایا، کس کس کو کرامت والا میں نے کہا، کس کس کو میں نے کرامت کا عہدہ دیا۔ تو میں نے جب قرآن میں پڑھا تو آواز آئی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ کریم ہے۔ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کریم ہے۔ پتہ چلا اللہ کرامت والا، پھر قرآن کرامت والا۔ ہاں ایسے بولتے آئیے تاکہ آپ کی توجہ بھی بنی رہے اور مجھے تھوڑا آسان ہو جائے۔ پہلا کون ہے کرامت والا؟ اللہ کرامت والا۔ پھر ہے اللہ نے فرمایا قرآن کرامت والا۔ یا اللہ کوئی اور بھی ہے جو کرامت والا ہو؟ تو آواز آئی
انہو لقول رسول کریم، میں کرامت والا، میرا قرآن کرامت والا، جس پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ محمد کرامت والا ہے، وہ محمد کرامت والا۔ پہلا کریم اللہ، پہلا کرامت والا اللہ، دوسرا کرامت والا قرآن، تیسرا کرامت والے رسول خدا۔ یا اللہ تو کرامت والا، تو کرامت والا، تیرا رسول کرامت والا، جس پہ قرآن آیا وہ کرامت والا، جو قرآن آیا وہ قرآن کرامت والا۔ یا اللہ تو آئے گا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ پہلا کریم اللہ، پہلا کرامت والا اللہ، دوسرا کرامت والا قرآن، تیسرا کرامت والا جس پہ قرآن آیا وہ رسول۔ تین کرامت والے ہو گئے۔ اللہ تو آئے گا نہیں، تو آئے گا نہیں، تو اگر آ جائے تو تو نہ رہے۔ اب تو نے جو قرآن بھیجا ہے وہ مصطفیٰ جا رہے ہیں دنیا سے، مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تو کرامت والا، تیرا قرآن کرامت والا، جس پہ آیا وہ رسول کرامت والا۔ میرا مولا تو کرامت والا، قرآن کرامت والا، جس کو قرآن سونپا وہ رسول کرامت والا۔ رسول جا رہے ہیں دنیا سے، کرامت والا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، کرامت والا رسول، کرامت والا قرآن اس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بتا کر تو جائیں کہ کرامت والا نبی آپ ہیں، کرامت والا قرآن ہے، آپ کی جگہ پہ آئے گا کون؟ آپ کی جگہ پہ آئے گا۔ فرمایا کہ پوچھ اس سے پوچھ، جواب وہ دے گا جس نے قرآن بھیجا ہے، جس نے مجھ پہ قرآن بھیجا ہے وہی جواب دے گا۔ وہ جو کریم اللہ ہے، وہ جو کریم قرآن ہے، وہ جو کریم رسول ہے، ان تینوں کی جگہ پہ آئے گا کون؟ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول پہ قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کرامت والا، اللہ کرامت والا، رسول کرامت والا۔ اب رسول کی جگہ پہ وہی آ سکتا ہے جو کم سے کم کرم اللہ وجہہ الکریم ہوگا۔ وہ جو کم سے کم کرم اللہ وجہہ الکریم ہوگا، وہی رسول کی جگہ پہ آ سکتا ہے۔ وہ جو جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے، وہ جو کرامت والا ہے، وہی آ سکتا ہے رسول کی جگہ پہ۔ اب اللہ کرامت والا، رسول کرامت والا، قرآن کرامت والا، اور بیٹھنے والا رسول کی جگہ پہ وہ بھی کرامت والا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے رسول خدا کے لیے کیا فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ آج بس آیتیں ہی آپ کو میں پیش کروں گا، اور میری کوشش رہے گی کہ میں اسی پہ گفتگو کرتا رہوں۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ بہت طاقت والی چیز ہے۔ آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ میں بارہا بتا چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کرتے، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاؤڈر ہو جاتا، جسے کہتے ہیں پاؤڈر۔ اس قرآن کی طاقت اتنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے قرآن کو رکھا، ہم نے زمینوں سے کہا کہ کیا تم قرآن کا اس کا جو وزن ہے، جو اس کی جو طاقت ہے، کیا اسے برداشت کر پاؤ گے؟ زمینوں نے کہا نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے۔ زمینوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس کا بوجھ، اس کا جو وزن ہے، جو اس کی طاقت ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے پھر پہاڑوں سے پوچھا کیا تم اٹھاؤ گے قرآن کے وزن کو، قرآن کی طاقت کو تم برداشت کر پاؤ گے؟ پہاڑوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا کیا تم قرآن کی طاقت کو برداشت کر پاؤ گے؟ آسمان نے چکرا کے کہا نہیں، یا اللہ ہم تو یہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ آسمانوں نے منع کر دی، زمینوں نے منع کر دی، پہاڑوں نے منع کر دی۔ بس اس میں ایک تھوڑا سا، بے شک آپ تاریخ سے واقف ہے، آخری جملہ جو ہے یہ بھی آپ کو بخاری مسلم میں یہ روایت مل جائے گی۔ یہ جو آخری جملہ ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہوئی ہے، بس آپ کو اور بس کہلوائیے گا نہیں میرے منہ سے، مہربانی کر کے، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں کے سامنے ہم نے رکھا قرآن کو، اٹھاؤ گے اس کے وزن کو؟ کہا نہیں۔ زمینوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ میں نے عرض کی مولا اگر زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں نے انکار کر دیا، ٹینشن کی تو کوئی بات نہیں، تو حضرت آدم سے کہہ
حضرت آدم سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت نوح سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت ابراہیم سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت عیسیٰ سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت موسیٰ سے کہ وہ اٹھا لے۔ آواز آئی کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کیا بات ہے، خلقہ من تراب، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خلقہ من تراب۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کے سامنے میں نے پیش کیا، انہوں نے منع کر دی، زمینوں کے سامنے پیش کیا، منع کر دی، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، منع کر دی۔ میں نے عرض کی مولا حضرت آدم سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت نوح سے کہ وہ اٹھا لے، آواز ہے کہ پڑھ قرآن۔ میں نے قرآن پڑھا، پتا چلا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی فرماتا ہے اللہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اور مٹی پہلے ہی منع کر چکی ہے، مٹی پہلے منع کر چکی ہے۔ ہم سے تو قرآن کا بار اٹھے گا نہیں، قرآن کی طاقت ہم برداشت کر نہیں پائیں گے۔ یہ ہے مٹی زمین کا جز، اور زمین پہلے منع کر چکی ہے، زمین پہلے ہی منع کر چکی ہے۔ پتا چلا کہ جو بھی قرآن کو اٹھا لے گا وہ مٹی سے نہیں نور سے خلق ہوا ہوگا، وہ مٹی سے نہیں نور سے خلق ہوا ہوگا، کیونکہ مٹی تو اٹھا سکتی نہیں، تراب کا کام نہیں ہے، یہ تراب نہیں اٹھا پائے گا۔ قرآن کا جو وزن ہے، جو قرآن کی طاقت کو تراب نہیں برداشت کر پائے گی۔ پتہ چلا منع کر دی زمینوں آسمانوں نے، انبیاء تو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ زمین کے جز سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جب زمینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، نبیوں نے انکار کر دیا کہ ہم قرآن کے بوجھ کو نہیں اٹھا پائیں گے، تو اب اللہ نے صدا دی کہ کون ہے جو اس میرے کلام کو برداشت کر پائے، برداشت کر پائے۔ یہاں پہ کائنات میں ایک ہی ہستی تھی جس نے آواز دی، آمنہ کا لال آگے آیا، عبداللہ کا لخت جگر آگے آیا، ابو طالب کے گود کا پالا آگے آیا، ابو طالب نے جس کے ناز اٹھائے وہ آگے آیا، سرکار میرے مصطفیٰ آگے آئے۔ کوئی نہیں اٹھاتا، میں اٹھاؤں گا۔ یا اللہ قرآن کو میرے دل پہ نازل کر، قرآن کو میرے قلب پہ نازل کر، میرے دل پہ نازل کر، میرے دل پہ نازل کر۔ اب یہاں پہ قرآن لے کے جبرائیل آئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن لے کے جبرائیل رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن اتنا طاقتور کہ جس کی طاقت کو برداشت کرنے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ پتہ چلا مصطفیٰ کا دل پہاڑوں سے مضبوط ہے۔ کاش آپ وہاں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط، مصطفیٰ کا دل ہواؤں سے بھی مضبوط، مصطفیٰ کا دل آسمانوں سے مضبوط، مصطفیٰ کا دل زمینوں سے مضبوط۔ عقل کے اندھوں، بے غیرتوں، نبی کے دشمنوں، رسول کے گستاخوں، جس رسول کا دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، جس رسول کا دل آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہو، جس رسول کا دل زمینوں سے زیادہ مضبوط ہو، اسے ہلکے سے بخار سے ہذیان نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد جس رسول کا دل پہاڑوں سے، زمینوں سے اور آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہو۔ تم کہتے ہو ہلکے سے بخار مجھ کا نعوذ باللہ ذہن فیل ہو گیا۔ اور امام جعفر صادق فرماتے کہ جو بھی بات امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بھی بات قرآن سے ٹکرا جائے، کہنے والے کو بھی دیوار پہ مارو، لکھنے والے کو بھی دیوار پہ مارو۔ لہٰذا ہم نے دیوار پہ دے مارا، ہم نے دیوار پہ دے مارا۔ لہٰذا قرآن جس نے اپنے قلب اطہر پہ نازل کیا وہ رسول کا دل ہے جو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور جس رسول کا دل قلب اطہر اتنا مضبوط ہو، اس کا دماغ نعوذ باللہ ہلکے بخار سے خراب نہیں ہوتا۔ اور جو وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا کو یہ ہو گیا، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا۔
پھر جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ایسا ہو گیا، پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہو گیا۔ اب آئیے، اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تفرقہ مت پھیلاؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ یہ جو فرقے بنائے ہوئے 73 فرقے آج ہے دنیا کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ نہ پھیلاؤ، تو کیا کرو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے میں مت بٹو، فرقے میں مت بٹو۔ یہاں پہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم ہی تو ہیں جو اللہ کی رسی ہے، جس نے ہمیں تھامے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جس نے ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ فرماتا ہے اگلی جو اللہ بات زمانے سے کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے فرماتا ہے کہ تفرقے میں مت بٹو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تفرقے میں مت بٹو اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم ایک دوسرے آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے آپس میں دشمن تھے، یوں سمجھ لو خون کے پیاسے تھے، اور پھر ہم نے تم میں ایک نعمت کو بھیجا، اور ہم نے تم میں ایک نعمت کو بھیجا جس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ نعمت کون ہے؟ واہ کیا بات ہے، باشعور مجمع ہے۔ وہ نعمت رسول خدا ہے، وہ نعمت عظمیٰ رسول خدا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول خدا کے آنے کے بعد جو ایک دوسرے دشمن تھے وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ پتہ چلا پہلی نعمت جو ہے وہ رسول خدا ہے۔ ذہن میں رہے، میں پوچھتا رہوں گا، 4 نعمتیں پڑھنی ہیں اور انشاءاللہ اگلی گفتگو دیکھیں آپ کی سماعتیں کس بلندی تک پہنچتی ہے۔ فرماتا ہے پروردگار کے یاد کرو اس نعمت کو جب ہم نے اسے تم میں بھیجا تو جب تم دشمن تھے اور اس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مولا کوئی اور نعمت بھی ہے؟ کچھ اور بھی ہے جسے نعمت کہا جائے، جسے تو نے نعمت کہا ہو؟ فرمایا ہاں پڑھ قرآن پڑھ، اور بھی نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں، پڑھ پتہ چلے گا میرا کلام، میرے کلام کو پڑھ پتہ چلے گا۔ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھا، اب کیا ہوا؟ آواز پروردگار آئی بِنِعْمَتِهِ اخوانا، پہلے اللہ فرما چکا کہ اس نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یعنی وہ نعمت عظمیٰ جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے جو دشمن تھے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ پتہ چلا وہ پہلی نعمت رسول خدا ہے۔ دوسری نعمت اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے نا، یہ قرآن بھی نعمت ہے، قرآن نعمت ہے۔ پہلی نعمت کون ہے؟ رسول خدا۔ دوسری نعمت کون ہے؟ قرآن۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، پہلی نعمت رسول خدا، دوسری نعمت قرآن، اب تیسری نعمت بھی ہے کوئی؟ میرے مولا کوئی اور نعمت بھی ہے؟ آواز ہے کہ ہاں پڑھ قرآن پڑھ۔ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کے لِأُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ جب ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا تو وہ قبلہ نعمت ہے۔ جب ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا، کعبے کو قبلہ بنایا تو وہ قبلہ پہلی نعمت نبی ہے، دوسری نعمت قرآن ہے، تیسری نعمت کعبہ ہے، اب چوتھی نعمت کیا ہے میرے مولا؟ کوئی اور نعمت جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے اور ہر مومن کو جاننا ضروری ہو۔ آواز آئی پڑھ قرآن۔ پہلی نعمت رسول خدا، دوسری نعمت قرآن، تیسری نعمت کعبہ، چوتھی نعمت کیا ہے؟ آواز پروردگار آئی پڑھ قرآن۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھ غدیر کے میدان میں جس کا ہاتھ بلند کیا جا رہا ہے وہ امام نعمت ہے۔ یا نبی یا علی سیدی مرشدی یا علی یا علی
غدیر میں جس کا ہاتھ بلند کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، پتا چلا وہ امام نعمت، پہلی نعمت رسول خدا، پہلی نعمت نبی، دوسری نعمت قرآن، تیسری نعمت کعبہ، چوتھی نعمت امام، چوتھی نعمت امام، چوتھی نعمت۔ اب یہی 4 نعمتیں جس کے پاس ہوگی، ملا، مومن، مسلمان، ہر کوئی دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، جن پہ نعمت نازل کی، جن پہ انعام کیا۔ پتا چلا کہ یہ 4 نعمتیں جن کے پاس ہوگی اسی کا راستہ صراط مستقیم ہوگا۔ پتا چلا یہ 4 نعمتیں جس کے پاس ہوگی اسی کا راستہ صراط مستقیم ہوگا۔ اب دیکھیں اگلی جو بات ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ یہی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟ تو ذرا زور سے پڑھو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ لوگ آمین کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آمین، سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں آمین کہتے ہیں، اور کچھ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو آمین کہتے ہیں وہ یہاں پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ راستہ دکھا، اور جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں وہ ترجمہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ قائم رکھ، باقی رکھ۔ جو آمین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دکھا، اور جنہیں مل گیا وہ کہتے ہیں باقی رکھ۔ اچھا میں ایک مثال دے دوں تاکہ بالکل آسان ہو جائے۔ جیسے کہ اس بچے کی ایگزام چالو ہے، اس نے ایگزام سے پہلے، امتحان سے پہلے کہا کہ بابا صاحب دعا کیجئے امتحان میں پاس ہو جاؤں اور اچھے نمبر سے۔ میں نے دعا کی کہ مولا اسے اچھے نمبر سے پاس کر دے بحق محمد وآل محمد۔ تو سب کیا کہیں گے یہاں پہ بیٹھ کے؟ آمین کہیں گے۔ پتہ چلا کہ ہاں ابھی وہ نتیجہ آیا نہیں، ابھی نتیجہ آیا نہیں کہ یہ ہوا پاس نہیں ہوا، کتنے نمبر آئے یہ پتہ نہیں، اسی لیے نتیجے سے پہلے کہتے ہیں آمین کہ ہاں یہ ہو جائے۔ امتحان کے بعد یہ آیا، اپنا ریزلٹ لے کر اچھے نمبر سے پاس ہوا، بہت ہی بہترین، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب جنہیں صراط مستقیم نہیں ملا وہ کہتے ہیں آمین، جنہیں صراط مستقیم مل گیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں جنہیں یہ راستہ مل گیا، جنہیں یہ راستہ مل گیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ 4 نعمتیں جن کے پاس ہوگی اسی کا راستہ صراط مستقیم ہوگا، اسی کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اسی کا راستہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، اسی کا راستہ۔ اگلی بات بہت بڑی ہے، میں تھوڑا سانس لے لوں تاکہ میں پورے زور سے آپ تک پہنچا پاؤں۔ پہلی نعمت نبی، دوسری نعمت قرآن، تیسری نعمت کعبہ، چوتھی نعمت امام۔ پہلی نعمت نبی، دوسری نعمت قرآن، تیسری نعمت کعبہ، چوتھی نعمت امام۔ یہ 4 نعمتیں جن کے پاس ہوگی اسی کا راستہ صراط مستقیم ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں مجھے کوئی نہ ملا جس کے پاس یہ 4 نعمتیں موجود ہو سوائے ابو طالب علیہ السلام کے، سوائے ابو طالب کے، میری بات سنیں، سوائے ابو طالب کے کسی کے پاس یہ 4 نعمتیں نہ ملی۔ اللہ نے فرمایا پہلی نعمت نبی ہے، دوسری نعمت قرآن ہے، تیسری نعمت کعبہ ہے، چوتھی نعمت امام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ 4 نعمت میں تیرے حوالے کرتا ہوں، 4 نعمتیں ابو طالب کے پاس ہے۔ کیسے؟ فرمایا نبی کو تیری آغوش میں پلواؤں گا، نبی کو تیری آغوش میں پلواؤں گا، قرآن تیرے گھر میں اترواؤں گا، قرآن تیرے گھر میں اترواؤں گا، کعبے میں تیرے بیٹے کا ظہور فرماؤں گا، اور تیری ہی نسل میں امامت کو چلا۔
نبی کو تیری آغوش میں پلواؤں گا, کیا بات ہے, قرآن تیرے گھر میں نازل کرواؤں گا, کیا بات ہے, کعبے میں تیرے بیٹے کا ظہور کرواؤں گا, اور تیری ہی نسل میں امامت کو چلاؤں گا. پتہ چلا صراط مستقیم کی دعا وہی کرے, صراط مستقیم کی دعا وہی کرے جنہیں مولا ابو طالب کی شان برداشت ہوتی ہو. جنہیں برداشت نہ ہو خدا کے واسطے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے, کیونکہ یہ اپنی لعنت میں اضافہ کرتے ہیں, نیکی میں اضافہ نہیں کرتے. جن کا, کیونکہ جو منکر ابو طالب ہے وہ سراسر منکر قرآن ہے, وہ اللہ کے کلام کا منکر ہے. یہ نعمت عظمیٰ اللہ نے سرکار ابو طالب کے سپرد کر دی کہ جب تک بندہ تجھے تسلیم نہ کرے گا میں اس کی نماز ہی قبول نہیں کروں گا. بھائی نماز پڑھنے کے لیے سرکار ابو طالب سے تعلق ٹھیک ہونے چاہیے. سرکار رسول خدا کا میلاد منانے کے لیے تو تعلق ہونا ہی چاہیے ٹھیک, لیکن نماز پڑھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی راستہ کس کا مانگ رہے ہو. تمہیں ابو طالب کا نہیں معاویہ کا راستہ پسند ہے. جنہیں معاویہ کا راستہ پسند ہو لہٰذا وہ اپنا کوئی اور راستہ ڈھونڈے, نماز والا راستہ چھوڑ دے, وہ نماز والا راستہ چھوڑ دے, کیونکہ نماز والا جو راستہ ہے وہ ابو طالب کے گھر سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے. یہ جو نماز والا راستہ ہے نا وہ ابو طالب کے گھر سے آغاز ہوتا ہے اور آل محمد کی حویلی میں جا کے رکتا ہے. آل محمد کی حویلی پہ جا کے رکتا ہے. تو لہٰذا نماز, حج چونکہ اللہ کے گھر کا ہے, اور کعبہ قبلہ کب بنا جانا آپ نے, کعبہ قبلہ بنا جب اس میں امام آ گیا. تو لہٰذا امام کس کا شہزادہ ہے؟ مولا کائنات کس کے شہزادے ہیں؟ مولا عمران کے. تو لہٰذا وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی چھوڑ دے کہ جس کے پاس اللہ کے گھر کی چابی تھی. جب سردار کو نہیں مانو گے تم لوگ, سردار کو نہ مان کے تم سردار نہیں مردار بن جاؤ گے. سردار کو نہ ماننے والا جسے اللہ سردار بنائے, جسے اللہ سردار بنائے, اس کی سرداری کو ٹھکرانے والا جیتے جی تو جی رہا ہوتا ہے, لیکن کتے کی طرح جینا بھی کس کام کیا جینا, کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا. حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتا. ماشاءاللہ بہت ہی میری امید سے زیادہ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات بیدار ہیں, اور ایسے ہی مولا آپ تمام حضرات کو بحق محمد و آل محمد ہمیشہ خوشحال رکھے, اہل بیت کی خوشی میں خوش اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہونے کی کوشش. اب آپ دیکھیں ذرا اللہ قرآن میں پھر کیا فرما رہا ہے. بات انشاءاللہ قرآن سے ہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کس ظرف میں رکھے. ظرف سمجھتے ہیں؟ برتن, واسن, ظرف کہتے ہیں برتن کو. اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کس ظرف میں رکھے. لہٰذا یہ جو رسالت ہے, رسالت اللہ نے وہ کس ظرف میں رکھی؟ رسول خدا کے جسم اطہر میں. پتہ چلا رسول خدا کا جسم اطہر جو ہے وہ رسالت کے لیے ایک برتن ہے. رسالت کے لیے ایک برتن, رسول خدا کا جسم اطہر, جسم مبارک رسالت کے لیے ایک برتن ہے. اب میں ایک آسان مثال دوں کہ اگر آپ کو 2 لیٹر دودھ لینا ہو, باہر دودھ والا آیا 2 لیٹر آپ کو دودھ لینا ہے, تو کیا آپ 1.5 لیٹر کی جو ہے پتیلی لے کر باہر جائیں گے؟ کم سے کم 2 لیٹر سے زیادہ ہونی چاہیے. جو شے ہمیں اس میں بھرنی ہے اس سے زیادہ برتن بڑا ہونا چاہیے, برتن شے سے زیادہ ہونا چاہیے, برتن بڑا ہونا چاہیے, تبھی اندر دودھ آئے گا. اگر 2 لیٹر دودھ چاہیے 2.5 یا 3 لیٹر کی پتیلی ہونی چاہیے, برتن 3 یا 2.5 لیٹر کا ہونا چاہیے, تبھی اندر 2 لیٹر سمائے گا. پتہ چلا کہ جو رسالت ہے وہ برتن میں, وہ کون سا برتن ہے؟ جس میں مصطفیٰ. پتہ چلا رسالت سے بڑا
جس میں مصطفیٰ ہے۔ بے شک اس بات کو ذرا آپ سمجھیں۔ اگلی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مجھے سمجھانے میں اور پہنچانے میں بھی مجھے آسانی ہوگی۔ رسالت ایک بڑی شے ہے، لیکن رسالت سے بڑی جس میں مصطفیٰ، رسالت سے بڑی شے جس میں مصطفیٰ، اس لیے کہ رسالت رکھا ہے جس میں مصطفیٰ میں، رسالت کو اللہ نے رکھا ہے جس میں مصطفیٰ میں۔ پتہ چلا رسالت سے بڑی شے ہے جس میں مصطفیٰ۔ جس چیز میں جو چیز رکھی جائے اس چیز سے جس میں رکھی جائے وہ چیز بڑی ہونی چاہیے، وہ چیز بڑی ہونی چاہیے، وہ چیز بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ نے رسالت رکھی جس میں اطہر میں رسول خدا کے، پتہ چلا جس میں مصطفیٰ بڑا ہے۔ اور آج میں آپ کو مصرع بھی سناؤں گا جو میں آج ہی لکھا ہے، اس کے بعد یہ آیت لکھنے کے بعد ہی میں نے یہ مصرع لکھا ہے اور قرآن کے مطابق لکھا ہے۔ دیکھیں رسالت چھوٹی ہے جس میں مصطفیٰ بڑا ہے، رسالت چھوٹی ہے جس میں مصطفیٰ بڑا ہے، رسالت چھوٹی ہے جس میں مصطفیٰ بڑا ہے۔ آپ وہ دودھ والی مثال سمجھے نا، دودھ والی مثال سمجھے۔ اللہ نے فرمایا رسالت چھوٹی ہے جس میں مصطفیٰ بڑا ہے۔ اب اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے پوری کائنات، ہم نے ہر شے امام میں رکھ دی ہے، ہر شے ہم نے امام میں سما دی ہے، ہر شے ہم نے امام میں رکھ دی ہے۔ پتہ چلا علی کا جسم بڑا، کائنات چھوٹی ہے۔ علی کا جسم بڑا، کائنات چھوٹی ہے۔ علی کا جسم بڑا، کائنات چھوٹی ہے۔ مصرع سماعت فرمایا کہ کوئی لطیفہ نہیں، نہ کوئی کسوٹی ہے، کوئی لطیفہ نہیں نہ کوئی کسوٹی ہے، اور تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ بات کھوٹی ہے۔ کلام رب جلی کا یہ فیصلہ ہے معین، کلام رب جلی کا یہ فیصلہ ہے معین۔ علی ہے آپ بڑا، کائنات چھوٹی۔ علی ہے آپ بڑا، علی ہے آپ بڑا، کائنات چھوٹی۔ علی ہے آپ بڑا، اس لیے کہ جس چیز میں جس چیز کو رکھا جائے اس چیز سے جس چیز میں رکھی جا رہی ہے وہ چیز بڑی ہونی چاہیے۔ لہذا علی ہے آپ بڑا، کائنات چھوٹی۔ ایک وہ مصرع یہ بھی ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا، لیکن یہاں پہ جو قرآن نے بتایا پتہ چلا علی ہے آپ بڑا، کائنات چھوٹی۔ علی ہے آپ بڑا، یہ ساری چیزیں آج آپ کے لیے نہیں ہے تحفتاً۔ علی ہے آپ بڑا، کائنات چھوٹی۔ پتہ چلا میرا امام سب کچھ والا، کیونکہ اللہ نے ہر شے امام کو عطا کر دی، امام میں رکھ دی، امام میں فی امام مبین، ہر شے۔ پتہ چلا امام میں ہر شے ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا مالک میرا امام، ہر شے کا مالک میرا امام، ہر شے کا مالک میرا امام۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے ذوالقرنین کو کل شے میں سے کچھ شے عطا فرمائی، کل شے میں سے کچھ۔ یہ جو لفظ من ہے نا، من کلی، یہاں پتہ چلا کہ کل میں سے کچھ شے، من کلی، کل میں سے کچھ شے۔ کس کو؟ حضرت ذوالقرنین کو۔ ذوالقرنین کون ہے؟ بڑے بادشاہ گزرے اور جاہو جلالی آپ کی ذوالقرنین۔ پتہ چلا کہ اللہ نے انہیں کل شے میں سے کچھ دیا۔ چلیں ذوالقرنین علیہ السلام کو تو آپ ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے ہو، لیکن اگلے جو نبی ہیں انہیں تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے سلیمان کو کل شے میں سے کچھ شے عطا فرمائی، کل شے میں سے کچھ شے عطا کی، کل شے اور کچھ۔ پتہ چلا کہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان کچھ کچھ والے ہیں، یہ کچھ کچھ والے ہیں۔ پتہ چلا یہ کچھ کچھ شے کے مالک ہیں، اور میرے امام سب کچھ والے۔ یہ ہیں کچھ کچھ والے
اور امام ہے سب کچھ والے، یہ ہے کچھ کچھ والے، میرے امام ہے سب کچھ والے۔ کچھ کچھ والوں کا مزاج کچھ کچھ والا ہوتا ہے، سب کچھ والوں کا مزاج سب کچھ والا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب سائل نے صدا دی، ہاں جب سائل نے صدا دی مولا روٹی چاہیے، فرمایا قمر اسے روٹی دے دو۔ مولا روٹی صندوق میں ہے، فرمایا قمر اسے صندوق دے دو۔ عرض کی مولا کے صندوق اونٹ پر ہے، فرمایا کہ اس اونٹ دے دو۔ مولا کے اونٹ تو قطار میں، فرمایا اسے قطار ہی دے دو۔ فرمایا اسے قطار ہی دے دو، اس لیے کہ میرا امام سب کچھ والا، وہ ہے کچھ کچھ والے۔ میرے امام سب کچھ والے، وہ ہے کچھ کچھ والے۔ امام سب کچھ والے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہارے ماتم سے اس سے جنت نہیں ملے گی۔ ہم نے کہا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے عمل جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بہت بڑے سیاہ کار ہیں۔ ہمیں اپنی عبادتوں پہ نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے۔ ہمیں اپنے عمل پہ نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے، اس لیے کہ وہ کچھ کچھ والے نہیں، سب کچھ والے ہیں۔ اب چلیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے عمل کیا کام کے، تمہارے کیا کام آ جائیں گے؟ ہم کہیں کہ کچھ نہیں کام آئیں گے، چلو، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں کام آئے گی، وہ ہے نسبت آل محمد۔ نسبت آل محمد ہے جو ہمارے کام آئے گی۔ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب لگا ہوا ہے، سب کا حساب کتاب کچھ کچھ والا اور سب کچھ والا ذہن میں رہے، کچھ کچھ والا اور سب کچھ والا رہے ذرا ذہن میں۔ ہمیں ہمارے اعمال پہ نہیں بھروسہ، ان کی عطا پہ یقین ہے، ان کی سخاوت پہ ہمیں ایمان ہے، ان کی عنایت پہ ہمیں ناز ہے۔ لہٰذا کچھ کچھ والا اور سب کچھ والا ہے نا آپ کے ذہن میں۔ قیامت کا دن اور رش زوردار، خطرناک رش، باری آنا مشکل، باری آنا مشکل ہے، ویسے مشکل ہی ہوگا باری، لیکن علی والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں ان کے لیے تانے سنتا ہے، آخرت میں انہیں تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ آخرت میں وہ آئیں گے اور تانے دینے والے وہاں بھاٹے کھائیں گے۔ یہ یاد رہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو ایسے ہی نہیں لے جائے گا، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے اور مارتے ہوئے انہیں لے جایا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو یہاں پہ تانے دیتے تھے علی والوں کو، محبت علی کی وجہ سے، علی ولی اللہ کی وجہ سے، پھر انہیں وہاں بھاٹے کھانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم یہاں تانے کے لیے تیار ہیں، تم بھاٹے کے لیے تیار رہنا، اس لیے کہ مولا کے دشمنوں کو وہاں کوئی رعایت نہیں۔ میرا امام سب کچھ والا، میرا امام سب کچھ والا۔ ہمارے کوئی بھی اعمال ہم جانتے ہیں کہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، بس سوائے ایک کے، نسبت محمد اور آل محمد۔ اسی نسبت کو لے کر قیامت کے دن بارگاہ علی میں پہنچے، یا علی، کچھ کچھ والا اور سب کچھ والا ذہن میں رہے، یا علی، کچھ نہیں عبادت ہمارے پاس، بس آپ کی نسبت، آپ کی محبت ہے، آپ کی نسبت، بس آپ کی محبت ہے اور کچھ نہیں۔ بس کیا چاہتے ہو؟ میرے مولا فرمائیں گے چاہتے کیا ہو؟ مولا جنت نہیں چاہیے، وہ جو جنت میں درخت ہے نا طوبہ، اس کا پتا چاہیے، اس کا پتا چاہیے، نتیجے تک پہنچ جائیں گے آپ۔ اس کا پتا چاہیے، آواز دیں گے کمبر اسے پتا دے دو، اسے پتا دے دو۔ کمبر عرض کریں گے مولا پتا تو شاخ میں ہے، آواز آئے گی اسے شاخ دے دو، شاخ کہتے ہیں ڈالی کو، مولا فرمائیں گے اسے شاخ دے دو۔ عرض کریں گے مولا شاخ تو پیڑ میں ہے، مولا فرمائیں گے اسے پیڑ دے دو۔ عرض کریں گے مولا پیڑ جنت میں، اسے جنت۔
نسبت کے بدلے क्या बात है سب کچھ والے کی خدمت ہے. ہم صرف نیکیاں چند لے کے ایک نیکی مولا اس ایک نیکی کے بدلے وہ جو درخت توبہ ہے نا اس کا پتا دے دو. فرمائیں گے کمبر اسے دے دو پتا. کیا سوالی کو ٹھکرانا, سوالی کو کیا ٹھکرانا, اسے پتا دے دو. عرض کریں گے مولا پتا تو ڈالی پہ. فرمائیں گے ڈالی دے دو. عرض کریں گے مولا ڈالی جھاڑ میں, جھاڑ دے دو. مولا جھاڑ تو جنت میں, جنت دے دو. یہ ہمارا غلام ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتا علی جنت کیسے بانٹیں گے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا جنت علی کیسے بانٹیں گے. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کل میں سے کچھ شے دی نا, تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اے سلیمان ہم نے آپ کو جو سلطنت عطا کی ہے نا کل میں سے کچھ, یہ آپ رکھو کسی کو دے دو, آپ سے کوئی حساب نہیں. یہ اللہ نے عطا کی. دیکھیں عطا الگ ہوتی ہے, جزا الگ ہوتی ہے. کسی کو فری میں دے دینا یہ الگ بات ہے, محنت کی اجرت کسی کو دینا یہ بات الگ ہے. اللہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ بھائی جاؤ تم اسے رکھو, بانٹو, جو کچھ کرو, اس کا حساب تم سے نہیں ہوگا, اس کا حساب نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا, یہ تو انہیں دی اللہ نے عطا میں, سلطنت اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا میں دی. لیکن اللہ فرماتا ہے آل محمد کے لیے, سلیمان کے لیے تو فرمایا کہ عطا میں دی, لیکن آل محمد کے لیے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ہم نے تمہیں جنت عطا میں نہیں صبر کی جزا میں دی ہے. پتہ چلا یہ تمہاری محنت ہے, یہ تمہاری محنت کا پھل ہے. اب جو عطا میں ہے اسے چھوٹ دی, اسے چھوٹ دی. جب چاہو جسے چاہو جیسے چاہو دے سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو, تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. تو اب جنہیں اللہ نے دے دی ہے, بیچ دی اللہ نے, اور جنہوں نے خرید لی اللہ نے اختیار دے دیا آل محمد کو جنت کا. اللہ نے آل محمد کو جنت کا اختیار دے دیا. اب وہ چاہے خود بانٹے یا غلام سے کہے تو بانٹے لگ جا, وہ اگر خود بانٹے تب بھی ٹھیک, غلام سے اگر بٹوائیں تب بھی ٹھیک. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی علی جنت کیسے بانٹے گا. میں نے کہا کہ موبائل کیسے چلتا ہے سمجھ آتا ہے, کمپیوٹر کیسے چلتا ہے سمجھ آتا ہے, ڈائناسور کے انڈے کہاں پائے جاتے ہیں سمجھ آتا ہے, اس کے پنجے کہاں پائے جاتے ہیں سمجھ آتا ہے. تمہیں یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ چھپکلی دیوار پہ کیسے چپک جاتی ہے, یہ پتہ چل جاتا ہے کہ موبائل میں بیٹری چارج کیسے ہو جاتی ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹے گا. آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں, کیونکہ جنت اسی کو ملنی ہے جس کی سمجھ میں علی کے فضائل آتے ہیں. جس کی سمجھ میں علی کے فضائل نہیں آتے ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ بھی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ دالیے کا پھوترا بھی نہیں آئے گا. تو ایسوں کے ہاتھ میں پھوترے بھی نہیں آئیں گے جنہیں فضائل اہل بیت سے بغض ہے, جنہیں اہل بیت کے فضائل سمجھ نہیں آتے. تو پھر ہمیں اس کا باپ سمجھ نہیں آتا. جنہیں فضائل مولا کائنات سمجھ نہیں آتے پھر ہمیں اس کا باپ سمجھ نہیں آتا. اس لیے, اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, کچھ حد تک آپ کو مولا کے فضائل سمجھ نہیں آتے, ہم بھی سمجھتے ہیں نا, ہم بھی سمجھتے ہیں. جب آپ کو علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے نا ہم بھی سمجھ جاتے ہیں. پھر کچھ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی جنت میں صرف حلالیوں کی جگہ ہے, حرامیوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. جنت حلالیوں کے لیے, حرامیوں کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے. جنت ہے حلالیوں کے لیے, جگہ حلالیوں کو دی جائے گی اور بانٹیں گے, یا اہل بیت یا وہ جسے چاہیں وہ بانٹیں گے. ٹھیک ہے. جنت بنائی کس نے؟ اللہ نے. جنت بنائی کس نے؟ بولو ذرا, جنت بنائی کس نے؟ دے گا کس کے صدقے میں؟ اہل بیت کے رسول خدا کے صدقے میں. بٹوائے گا کس سے؟ مولا علی سے. میں نے ابھی حدیث پڑھی, سرکار نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ, علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا, تو بانٹے گا. تو بھائی جنت ہے اللہ کی,
ہائے ہائے کیا بات ہے. اگر مانتے ہو تو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ. جنت ہے اللہ کی تو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ. ملے گی رسول کے صدقے میں. اگر چاہیے رسول کا صدقہ تو پڑھنا پڑے گا محمد رسول اللہ. بانٹیں گے مولا کائنات. جانا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. میں نے جنت اللہ نے بنائی. پڑھو لا الہ الا اللہ. ملے گی رسول اللہ کے صدقے میں. چاہیے صدقہ تو پڑھنا پڑے گا محمد رسول اللہ. بٹوائے گا اللہ علی سے. اگر چاہیے مولا کائنات کے ہاتھوں سے. ان کے علاوہ کسی سے ملنی نہیں. ان کے علاوہ کسی سے ملنی نہیں. چاہے جہاں چھیڑے لگا لو, جدھر چاہے سیٹنگ کر لو, ملے گی نہیں. کیونکہ سارے تار ٹوٹ جاتے ہیں جہاں ولایت علی کا تار لگتا ہے. وہاں صرف مضبوط تار ہی پہنچتا ہے. جہاں پہ باپ کے ناموں میں خطرہ ہو تو وہاں پہ وہ تار وہاں نہیں جڑتے. وہاں پہ پاک اور مضبوط تار وہاں پہ جڑتے. تو میں نے عرض کی یا اللہ جنت تو نے بنائی ہے, تو بانٹ دے. جنت بنائی ہے تو نے, تو بانٹ دے. آواز آئی نہیں. اللہ کیوں نہیں بانٹے گا؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں نے عالم تخیل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جنت تو بانٹ دے جب تو مالک ہے. آواز پروردگار جانتا ہے میں کون ہوں. الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں. ہر کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے دے, اللہ مجھے جنت دے دے. ہر مذہب کے لوگ آئیں گے کہیں گے جنت مجھے دے دے. میں تو ہوں سب کا پالنے والا. عرض کی مولا چلو تو نہ صحیح رسول سے بٹوا دے. رسول سے بٹوا دے. کیا بات ہے. اللہ فرمائے گا وہ تو رحمت للعالمین ہے. 72 کے 72 اندر آ جائیں گے. 72 کے 72 کو جنت دے دے گا. اللہ علی سے کیوں بٹواتا ہے؟ کہنے لگا کہ علی سے اس لیے بٹوایا کہ کافر تو کافر, منافق بھی نہ گھسنے پائے. منافق بھی جنت میں نہ گھسنے پائے. اور جنت کسی کے باپ کا باغیچہ نہیں ہے کہ جو اپنا بستر پوٹلا لے کے گھس جائے گا. یہ جاگیر ہے حسنین کی. یہ حسنین کی جاگیر ہے. اور یہاں پہ اسی کو جگہ ملے گی جو اپنے دل و دماغ میں انہیں سردار مانتا ہے. ہر مقام پہ سردار مانتا ہے. ہر جگہ پہ سردار مانتا ہے. ہر جگہ پہ حاکم, ہر جگہ پہ صادقین تسلیم کرتا ہے. اب آئیے دیکھیں ایک سمجھیں کہ آخری فضائل کا جملہ اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک مصرع. کتنا ٹائم؟ چلے ٹھیک ہے. اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرماتا. کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ہم جیسے. شکلیں دیکھو ان کی, امریش پوری جیسے بھی نہیں لگتے. یہ لوگ ولن ہے, اس کے جیسے بھی نہیں لگتے ہے نا. لیکن کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم رسول جیسے, نعوذ باللہ نبی جیسے. منہ دیکھو ان کا تو لعنت کرنے کا بھی دل نہ کرے. ان کا منہ دیکھو ایسے لوگوں کا تو لعنت کرنے کو بھی دل نہ کرے. لیکن کہتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ ہم رسول جیسے. اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا فرماتا ہے کہ اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح, دیکھیں قرآن نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا. اللہ فرماتا ہے اے نوح تم جاہلوں جیسے نہ بنو. اے نوح نبی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم جاہلوں جیسے نہ بنو. اس لیے کہ اگر آپ وہ بنیں گے نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر آپ یہ بنیں گے تو آپ کی شان کے برابر نہیں. یہ آپ کی پستی ہے اگر آپ یہ کریں گے. پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جاہلوں جیسے نہ بنو. اور رسول خدا کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. میرے محبوب آپ حضرت ہود علیہ السلام جیسے نہ بنیں. آپ مچھلی والے نبی جیسے نہ بنیں. حضرت نوح سے کیا فرماتا ہے کہ آپ جاہلوں جیسے نہ بنیں. حضرت رسول خدا سے فرماتا ہے کہ آپ پچھلے نبیوں جیسے نہ بنیں.
پچھلے نبیوں جیسے نہ بنے. اگر حضرت نوح جاہلوں جیسے بنے تو یہ ان کے لیے پستی, اور رسول خدا کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے جیسے نبیوں جیسے نہ بنے, پچھلے نبیوں جیسے, ورنہ یہ آپ کے لیے پستی ہے. پتہ چلا کہ ہمارے رسول, آپ کے رسول پچھلے نبیوں جیسے بھی نہیں. جو نبی پچھلے نبیوں جیسا نہیں, وہ حلوہ کھانے والے ملا جیسا کیسے ہو؟ وہ حلوہ کھانے والے ملا جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ شوکت صاحب شاعر اہل بیت, مولا جناب کی زندگی دراز فرمائے, 4 مصروں میں آپ نے کیا شان رسول بیان کی ہے, بہت ہی خوب رسول اللہ کی شان بیان کی 4 مصروں میں. فرماتے ہیں کہ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے. وہ یاد آیا آپ کو, دشمن تھے ایک دوسرے کے اور بھائی چارہ پیدا ہوا. جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے, جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے, اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھے, جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے, اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھے, جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس علی کو ہمارا امام بنایا ہے, ہمیں فخر کرنا چاہیے. میں بس آخری جملہ میں بس پڑھ چکا ہوں لیکن دوہرا دیتا ہوں آج پھر. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے نعرہ لگا تھا, یزید زندہ باد کا نعرہ, یزید زندہ باد کا نعرہ لگا تھا. بس اسی پہ 2-4 الفاظ آپ کی خدمت میں, وہی جو میں نے پچھلے جمعہ میں نے ادا کیے تھے, بس وہ دوہرا دیتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کیا آیا, ہمارے مقدر میں کیا آیا. ان کے مجموع میں نعرہ لگا یزید زندہ باد, نعوذ باللہ. پتہ چلا ان کے مقدر میں یزید آیا, ہمارے مقدر میں حسین آیا. ان کے مقدر میں یزید آیا, ہمارے مقدر میں حسین آئے. ان کے مقدر میں معاویہ آیا, ہمارے مقدر میں حسن مجتبی آئے. ان کے مقدر میں ابو سفیان آیا, ہمارے مقدر میں مولا کائنات آئے. ان کے مقدر میں ابو سفیان آیا, ہمارے مقدر میں مولا ابو طالب علیہ السلام آئے. ان کے مقدر میں ہندہ آئی, ہمارے مقدر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آئی. ان کے مقدر میں ہندہ آئی, ہمارے مقدر میں سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا آئی. ان کے مقدر میں حجرے میں بنایا ہوا خلیفہ آیا, ہمارے مقدر میں غدیر کے میدان میں بنا. ہمیں غدیر میں بنایا ہوا خلیفہ عطا ہو, اور یہ نعمت عظمیٰ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اسلام سے تب راضی ہوا جب ولایت علی کا اعلان ہوا, تو اللہ اسلام سے تب راضی ہوا جب علی کی ولایت آ گئی. تو اللہ پھر اسی ایمان والے سے راضی ہوگا جس کے ایمان میں ولایت علی شامل ہے. جس کا ولایت علی سے واسطہ نہیں, وہ اللہ کے گھر سے دور کھڑے رہ کے سلام کرے, کیونکہ اس کا اللہ سے واسطہ نہیں. اور ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں. آج یہ جو مبارکباد ہے, یہ مبارکباد ہم کسے پیش کریں گے؟ ماشاءاللہ, یہ آج ہم سرکار اب عمران علیہ السلام کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کریں گے, کیونکہ جس کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا پسند آیا, جس کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا کہ قیامت تک یہ کلمہ رہے گا, تاکہ کلمہ پڑھنے والوں کو یاد رہے کہ جس کے صدقے میں کلمہ ملتا ہے اس کا کلمہ نہیں پوچھا کرتے. اس کا کلمہ پوچھنے والا بے غیرت سے بے غیرت ہوتا ہے, تیسرے درجے کا نیچ قسم کا انسان ہوتا ہے, جو کلمہ عطا کرنے والے کا کلمہ پوچھے. بھائی جس کی آغوش میں خود کلمہ پلتا رہا ہو. آپ کو پتہ ہے ایک لقب ہے ذوالنورین. چلیں سرکار عمران کے لیے آج جو ہے 2-4 لفظ پیش خدمت. ذوالنورین پتہ ہے آپ کو ایک لقب مشہور کر دیا گیا کسی کے لیے,
اصل لقب کن کا ہے؟ دو ہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں ذی النورین کہا جا سکتا ہے. دو ہی ہستیاں، یا تو خود عمران سرکار عمران یا خود مولا کائنات. بھائی سرکار عمران کیوں ذی النورین؟ مولا کائنات کیوں ذی النورین؟ مولا کائنات کے کاندھوں پہ حسن حسین والا نور ہے، مولا ابو طالب کے کاندھوں پہ رسول خدا اور مولا کائنات کا نور. بس کیا بات ہے، واجب. مولا کائنات اور رسول خدا کا نور. یہ دونوں جو ہستیاں ہیں یہ سرکار کے کاندھوں پہ سوار ہوتی رہی. کبھی مصطفیٰ اس کاندھے پہ سوار ہوئے تو کبھی علی اس کاندھے پہ سوار ہوئے. مصطفیٰ کو مولا عمران نے پالا، مصطفیٰ کو مولا عمران نے پالا، مولا کائنات کو مولا رسول اللہ نے پالا. اب مولا عمران کا احسان آ گیا اللہ پر، مولا عمران کا احسان اللہ پہ آ گیا، سرکار ابو طالب کا احسان اللہ پہ آ گیا. کیا احسان ہے کہ آپ نے رسول خدا کو پالا؟ صرف پالا بھی نہیں، آپ کی حفاظت بھی کی، آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی. اتنا ہی نہیں، آپ نے سرکار عمران نے رسول خدا کا نکاح بھی پڑھایا. سرکار عمران نے رسول خدا کا نکاح بھی پڑھایا. پتہ چلا 3 احسان تو ہو گئے بڑے بڑے. اور اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. عمران تیرے احسان اتنے ہیں کہ میں تو ادا کروں گا، ادا کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. تو اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے ادا کیا. کیسے ادا کیا؟ کہ سرکار عمران نے رسول خدا کا نام رکھا. سرکار عمران نے رسول خدا کا نام محمد رکھا. فرمایا کہ تو نے میرے رسول کا نام محمد رکھا ہے، میں تیرے لال کا نام علی رکھوں گا. تو نے میرے بیٹے کو جگہ دی اپنے، تو نے میرے رسول کو جگہ دی اپنے گھر میں، میں تیرے لال کو اپنے گھر میں ظاہر کر دوں گا. میں تیرے لال کو اپنے گھر میں ظاہر کر دوں گا. تو نے میرے مصطفیٰ کا نکاح فرش پہ پڑھایا نا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھاؤں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان. اور اللہ نے ایسے احسان ابو طالب کو ادا کر کے زمانے کو بتایا کہ نمک حرام نہ بننا، جس کا احسان اسلام پہ ہے اس کا تم پر بھی احسان ہے. تو ہر کلمہ پڑھنے والے پر قیامت تک احسان ہے سرکار عمران کا. انہی کی نسل میں اللہ نے قرآن کو رکھا، انہی کے گھر میں اللہ نے قرآن کو رکھا، انہی کی نسل میں قرآن کے محافظوں کو رکھا، انہی کی نسل میں اللہ نے امامت کو رکھا، انہی کی نسل میں اللہ نے قائم آل محمد کو رکھا، انہی کی نسل میں اللہ نے جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا رکھا. میرا ایک پرانا جملہ ہے، مولا کی بارگاہ میں آج چونکہ سرکار کی آمد کا جو ہے یہ محفل ہے، میں بس دوہرا دیتا ہوں. سرکار عمران کتنی بڑی شان کے مالک ہے. دیکھیں سرکار عمران، لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ مسلمان ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. پتہ چلا جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے. کچھ کہتے جائیں گے، کچھ کہتے نہیں جائیں گے. اب وہ جھگڑے میں تم رہو، ہمیں اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ عقیدہ دیا ہے. فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم تقسیم کرے گا. مثال کے طور پہ بات مثال سے جلدی واضح ہو جاتی ہے. مثال یہ ہے کہ اگر آج کوئی بندہ، شریف بندہ، میں اور کی بات نہیں کرتا، شریف بندہ اگر کوئی کام شروع کرنے لگ جائے، جیسے سردی کا موسم ہے، کوئی بھی جیسے کہ کوئی بھی جس سے بدن میں گرمی ہوتی ہو، وہ اس کا کوئی بھی کام شروع کر دے، تو یہ کام شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے بڑے بزرگوں کی دعا لے گا، کم سے کم دعا لے گا، ہاتھوں کو بوسہ دے گا، قدموں کو بوسہ دے گا کہ اجازت ہو تو شروع کروں، اجازت ہو تو کام شروع کروں، اجازت ہو تو کام شروع کروں. یہ کہیں گے دعا تجھے ہے، مولا تجھے کامیاب کرے، مولا تجھے تکمیل تک پہنچائے، تجھے بلندی عطا فرمائے، کامیابی کامرانی عطا فرمائے. تو یہ ہے آج دنیا کا یہ حال. شریف والدین سے شریف اولادیں اجازت لیتی ہے
اجازت لے کے کام نیک شروع کرتی ہے، اجازت لے کے نیک کام شروع کیا جاتا ہے، بڑے بزرگوں کا، وڈیلوں کا جو ہے دعائیں لے کے، ان کا وسیلہ لے کے جو ہے کام شروع کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا حال۔ اب مولا کائنات شروع کرنے جا رہے ہیں جنت تقسیم کرنا، مولا بانٹنے جا رہے ہیں جنت۔ لوگ جھگڑے میں جنت میں مولا ابو طالب جائیں گے نہیں جائیں گے، وہ جھگڑے میں تم رہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مولا کائنات جنت بانٹنا شروع کریں گے نا تو مولا ابو طالب کے قدموں کو بوسہ دے کے عرض کریں گے بابا اجازت ہو تو شروع کروں۔ اجازت ہو تو شروع کروں۔ یہ نیک کام مولا کائنات اپنے والد محترم سے اجازت لے کے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کس مقام پہ فائز ہے، کس بلندی پہ، کس منصب پہ فائز ہے، جن کی آغوش میں، بلکہ جس کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہے، جسے نعمت عظمی عطا کی ہو، جس کا راستہ صراط مستقیم ہو، پوری کائنات جن کا راستہ مانگتی ہے اور پتہ ہی نہیں گدھوں کو کہ راستہ ہے کن کا، پتہ ہی نہیں، اور بھونکتے مولا ابو طالب پہ ہے نعوذ باللہ۔ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، پھر بھی نہیں پتا کہ درود پڑھتے کن پہ۔ لہٰذا کوئی سرکار عمران کو مانے تو ان کے فضائل میں اضافہ نہیں ہوگا، کوئی انہیں نہ مانے تو ان کے فضائل میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ عمران اپنے مقام پہ ہے اور وہ ہمارے تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم ان کی تعریف کر کے اپنے مقام کو ان کی نظروں میں تھوڑا سا بڑھا لیا کرتے ہیں، لہٰذا ہم ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر دیا کرتے ہیں۔ دعا ہے مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں انہیں سید سجاد کے صدقے میں، اس ذکر پاک کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یا مولا آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور کی شب ہے، مولا اس ظہور کے صدقے میں، مولا ان دونوں صادقین کی آمد کے صدقے میں، مولا ان دونوں پاک ہستیوں کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہے، جتنے بھی بیمار ہے، جتنے بھی بیمار ہے، جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور تمام بیماروں کو مولا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا جتنے بھی اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں مولا تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ